الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جس موضوع پر ہماری گفتگو اور بات ہوگی وہ یہ کہ فوت شدہ مرد کی عورت، یعنی ایک ایسی عورت جس کا شوہر وفات پا جائے تو اس پر کیا ہے عدت لاگو ہوتی ہے، اور عدت کے کچھ احکام ہیں۔ ان احکام کا علم رہنا ہم میں سے ہر ایک کو اور بالخصوص عورتوں کو بہت ہی ضروری ہے۔ اگر غور کیا جائے سماج اور معاشرے پر تو عدت کے احکام، ایسی عورت کی عدت جس کا شوہر وفات پا چکا ہو، جسے عدت وفات کہا جاتا ہے، بہت کچھ منکرات اور بدعات اس میں کیا ہے آ گئی ہیں، اور ایسے منکرات کہ اگر جس پر غور کیا جائے تو اس میں عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ شریعت نے اتنا زیادہ سختی عدت وفات میں نہیں کی جو سختی آج بعض لوگوں نے اپنے معاشرے میں کیا ہے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عدت وفات سے متعلق پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج کی اس ملاقات، اس نشست میں کیا ہے گفتگو اور بات ہوگی۔ عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشہر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے مگر خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ وہ رنگ دار کپڑا نہ پہنے مگر دھاری دار کپڑا پہننے کی اجازت ہے۔ سرما نہ لگائے، نہ خوشبو استعمال کرے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی اور چیز، مگر جب وہ پاک ہو جائے تو قسط اور اظفار نامی خوشبو تھوڑی مقدار میں استعمال کر سکتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم مسئلے کا ذکر کیا جس کا تعلق عدت وفات سے ہے، یا جس کا تعلق ایسی عورت سے ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ پہلی بات یا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت اس کی کتنے دنوں کی ہونی چاہیے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا امور ہیں جن سے عورت کو اجتناب کرنا ہوگا، اپنے کو دور رکھنا ہوگا عدت وفات میں۔
پہلے مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ عورت کو اپنے شوہر کی وفات پر کتنا دن وہ سوگ منائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا لا تحد امرأۃ علی میت فوق 3، کسی عورت کو کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی عورت کو، اس کا کوئی بھی مر جائے قرابت دار، تو اسے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے آگے ایک کو مستثنیٰ کیا اور کہا الا علی زوج، سوائے شوہر کی وفات پر، یعنی 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ نہ منائے سوائے شوہر کی وفات پر۔ شوہر کی وفات پر 3 دن سے زیادہ کی اجازت بلکہ حکم ہے 4 ماہ 10 دن، جیسے کہ بات آگے آئے گی، لیکن شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر عورت کے جو شادی شدہ عورت ہے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے، اس کے اپنے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کے اپنے سگے بیٹے کا، چھوٹا ہو بڑا ہو یا جوان ہو بالغ ہو شادی شدہ ہو، اس کا انتقال ہو جائے، تو ان تمام مردوں کی یا رشتہ داروں کے انتقال پر عورت کو سوگ منانے کی اجازت ہے، غم کی حالت میں رہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں۔ آپ نے صرف ایک شخصیت کو اس میں مستثنیٰ کیا اور کہا الا علی زوج، سوائے شوہر کی وفات پر 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کی کیا ہے اجازت ہے۔ اور یہ 4 ماہ 10 دن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے جو وفات پا جائے اور اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا، یعنی شادی شدہ مرد وفات پائے، ظاہر سی بات ہے اگر وفات پائے تو اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اب کیا حکم ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، بیوی کو چاہیے کہ عدت گزارے، کتنے دن کی 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن سوگ کے ہیں، اس کی کیا ہے اجازت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب جب یہ مدت پوری ہو جائے 4 ماہ 10 دن، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ کوئی زیب و زینت اختیار کر لے یا اگلا کوئی دوسرا نکاح کرنے کی کیا ہے تیاری میں آ جائے، لیکن یہ 4 ماہ 10 دن اتنے کی اسے کیا ہے پابندی کرنا ہے ہر حال میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو 4 ماہ 10 دن اور اسی طرح زیب و زینت سے اجتناب کرنا ایسی عورت کو جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، رسول کی تعلیم رہنمائی ہے، ان کی باتوں کو مان لینا سمعا و طاعہ، اس پر اجر و ثواب ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے شوہر کے عظمت اور مکانت کو، مقام و مرتبے کو بتانا مقصد ہے۔ شوہر فوت ہوا، وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی تمہارے لیے، کوئی معمولی ہستی نہیں، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، تو اسی لیے 4 ماہ 10 دن کم از کم
سوگ مناؤ، اور تمام قسم کی زیب و زینت سے کیا ہے اجتناب کرو، تمام قسم کی زیب و زینت سے اجتناب کرو۔ شوہر کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس مقام مرتبے کا کیا ہے لحاظ رکھا جائے، کیونکہ اس کی موت پر ایک بہت بڑا کیا ہے جھٹکا یا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے گھر والوں کے لیے۔ وہی خرچ برداشت کیا کرتا تھا، وہی دوسرے بہت سارے کاموں کو انجام دیا کرتا تھا، اور بھی بہت سارے کیا ہے معاملات ہیں جو شوہر ہی کیا کرتا تھا، گھر کا مرد ہی کیا کرتا تھا، اسی کی ذمہ داری تھی، ایک مقام و مرتبہ اس کا تھا۔ تو اس کے مقام و مرتبے کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے عورت کو کہ 4 ماہ 10 دن حداد کرے، یعنی جو ہے سوگ منائے، زیب و زینت سے کیا ہے دور رہے، اور اسی طرح شادی نکاح بیاہ وغیرہ سے بھی کیا ہے 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو کیا ہے روکے رکھے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے حضرات وہ یہ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلْ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ۔ عورت کو چاہیے کہ دھاری دار کپڑا نہ پہنے، الا کہ جو ہے سادہ کپڑا ہو، اور نہ ہی سرما لگائے اور نہ ہی خوشبو کو استعمال کرے، یعنی زیب و زینت کا اختیار نہ کرے، زیب و زینت نہ اپنائے۔ مطلب ادھر یہ ہے کہ کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس کپڑے کو عام طور پر عورتیں کہیں آنے جانے، شادی بیاہ، دعوت وغیرہ میں پہنتی ہوں، اہتمام کرتی ہوں، ایسے کپڑوں سے کیا ہے اجتناب کرے۔ سادے کپڑے جو عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں اور انہی کپڑوں کو پہن کر گھر کے باہر بھی نکل لیتی ہیں، ایسے کپڑوں کا اہتمام کرے، ورنہ ایسے زیب و زینت والے کپڑے جو کہ عام طور پر اگر دیکھا جائے ماحول میں عورتیں ایسے کپڑوں کو زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں اور اہتمام کرتی ہیں، ایسے موقع پر جہاں پر کہیں پر دعوت ہو، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، اہتمام کرنا پڑتا ہے، ادھر جو اس قسم کے کپڑوں کو استعمال کرتی ہیں۔ تو ایسے کپڑوں سے کیا ہے عورت کو چاہیے اجتناب کرے، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، سادے کپڑوں کا اہتمام اسے کرنا ہوگا 4 ماہ 10 دن تک۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا تَكْتَحِلْ، اور نہ ہی سرما لگائے، کیونکہ سرما ایک زینت ہے، تو زینت سے اجتناب کرے، جس میں سے سرما ہے تو سرما نہ لگائے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی ایسی بیماری مرض ہے کہ جو سرما کے بغیر صحیح نہ ہو اور سرما اس کا کیا ہے بہترین علاج ہے، تو ایسی حالت میں سرما کا استعمال کرنا کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ بقدر ضرورت ہو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، اور اسی طرح عورت کو چاہیے کہ خوشبو استعمال نہ کرے، یہ بھی زینت کی چیز ہے۔ تو عورت ظاہری ہر زینت سے اپنے آپ کو بچائے، کپڑوں میں کوئی زینت نہیں، اس کے چہرے پر کوئی زیب و زینت نہیں، اور اسی طرح اس کے بقیہ اعضاء پر ہاتھ ہے، جیسے مہندی وغیرہ لگانا ہے، اور سر کے بال ہیں، بال کو بہت اچھے سے اہتمام سے سنوارنا، اسے بنانا، ان تمام چیزوں سے عورت کو چاہیے کیا ہے عدت وفات کے دوران کیا ہے ان سے اجتناب کرے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اذا طہرت، ہاں عورت اگر پاک ہوتی ہے، اور ادھر پاکی سے مراد حالت حیض کے بعد، یعنی عورت 4 ماہ 10 دن یہ عدت وفات ہے، ظاہر سی بات ہے اس دوران اسے حیض کئی دفعہ آئے گا۔ تو جب عورت حیض سے یعنی فوت شدہ شوہر کی عورت اگر حالت حیض سے ہو، حیض سے اپنے مخصوص ایام سے پاک ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبذۃ من قسط او اظفار، تو ایسی حالت میں قسط اور اظفار نامی خوشبو
تھوڑی سی مقدار میں استعمال کر سکتی ہے۔ یہ قسط اور اظفار پچھلے زمانوں میں عورتیں اس وقت استعمال کیا کرتی تھی جب اپنے مخصوص ایام سے پاک ہو جائیں، خاص طور پر جو ہے اپنے مخصوص اعضاء کے پاس۔ اس سے کیا ہے، جسے کہتے ہیں صفائی زیادہ پائی جاتی تھی، اور ایسے مادے تھے کہ جس میں تھوڑی بہت خوشبو پائی جاتی ہے، یعنی بطور دوائی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ زیادہ صفائی کے لیے صابن وغیرہ آج کی زمانے میں استعمال ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ خوشبو پائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح قسط اور اظفار یہ ایک مادہ تھا جو کہ میل کو ختم کرنے کے لیے بدن سے، اور اس میں ہلکی خوشبو پائی جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر فوت شدہ شوہر کی عورت ہے جو عدت وفات میں ہے، حالت حیض سے اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہونے کے بعد غسل کیا، دوران غسل اگر اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کر لی صفائی ستھرائی کے لیے جس میں کچھ خوشبو پائی گئی، تو اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ ادھر بطور خوشبو اسے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ بطور علاج یا بطور صفائی ستھرائی کے لیے اسے کیا ہے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا ایک مفہوم رکھا گیا، جس سے دو اہم مسئلے ثابت ہوئے حضرات ناظرین کرام۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کو 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ منانے کی اجازت نہیں، سوائے شوہر پر 4 مہینہ 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ اور آگے پھر مزید کیا ہے 5ویں مہینے کا 10 دن، 4 ماہ 10 دن کی کیا ہے اجازت ہے صرف شوہر کی وفات پر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن دوران عدت وفات عورت ہر قسم کی زیب و زینت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور بلا ضرورت گھر کے باہر نہ جائے، بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلے۔ ہاں، لوگوں سے بات چیت گھر میں کرنا ہے یا قدرے ضرورت کسی اہم کام کے لیے باہر جانا پڑے، کاغذاتی کارروائی وغیرہ یا کوئی اور کام، بازار کوئی اسے کھانے پینے کا سامان لا کر دینے والا نہیں، تو بقدر ضرورت اگر نکل کے ضرورت کے لیے دن کے وقت تو گفتگو کرتی ہے، اس میں کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے گفتگو بات چیت کرے، اس میں کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں۔ اسے اجازت ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھوئے، اسے اجازت ہے کہ اپنے گھر کے بالکونی پر یا گھر کے بالکونی یا جو ہے گھر کے جو ہے چھت پر جو ہے چڑھے، اور گھر کے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا باغیچہ وغیرہ ہے جو گھر کے حصے میں ہے، گھر کی باؤنڈری میں ہے، اس میں بھی کیا ہے جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جو ماحول پایا جاتا ہے کہ مخصوص کچھ کپڑے مقرر کر دیے جاتے ہیں سفید کپڑے، یا یہ جو ماحول پایا جاتا ہے کہ کمرہ مخصوص کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ یہ بھی پایا گیا کہ کوئی کھڑکی نہیں ہو، باہر جھانک نہ سکے، یہ سب کیا ہے غلط عمل ہیں، اس کے کوئی ثبوت نہیں، بلکہ عام حالات میں عورت اپنی زندگی گزارے، زیب و زینت سے اجتناب کرے، اور زیادہ گھر کے باہر کیا ہے عورت جو ہے نہ نکلے بقدر ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔